السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بہار کالونی کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی رائے اور آراء سے آگاہ کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر اور معلوماتی اور دلچسپ آپ کے لیے بنا سکیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان آڈیو کو اپنے دوست احباب میں سوشل میڈیا پہ شیئر کیجیے تاکہ کراچی اور پاکستان کے ابتدائی حالات سے آگاہی ہو اور عوام کو یہ معلوم ہو کہ کس طرح سے کراچی اور پاکستان نے وقت کے ساتھ ساتھ کیا ترقی اور تنزلی دیکھی۔ بہار کالونی ایک قدیم بستی تھی۔ یہ مضمون شکور پٹھان صاحب کے کالم سے لیا گیا ہے جو جنگ اخبار میں 19 دسمبر 2019 کو شائع ہوا۔ بہار کالونی جہاں میں نے صحیح معنوں میں ہوش سنبھالا، یہاں دور دور تک ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں ماضی کی یادوں میں جھومتا ہوا کہوں کہ کیا گلیاں تھیں اور کیا منظر ہوتا تھا۔ حد نظر تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے کوئی خوشگوار تاثر ابھرے۔ ہاں، صرف بہار کالونی کا میدان اور جامع مسجد کے آس پاس کا علاقہ تھا جہاں سے کوئی برا تاثر نہیں ابھرتا تھا۔ مسجد کے قریب ہی ایک چھوٹی سی صاف ستھری عمارت میں چرچ تھا جہاں میں اپنے دوستوں نکی اور گوڈی کے ساتھ ایک بار بڑے دن کے موقع پر گیا تھا، اور شاید میں نے پہلی بار پھول دیکھے تھے۔ یہ وہ گلدستے تھے جن سے چرچ کو بڑے دن کے لیے سجایا گیا تھا۔ بہار کالونی ایک قدیم بستی ہے۔ سنا ہے قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم نے مولانا عبدالقدوس بہاری کو ایک وفد کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہاں ماجروں کی آبادکاری کے امکانات کا جائزہ لیں۔ بہار کالونی کے اولین مہاجر مکینوں کی اکثریت بہاری ہی تھی، لیکن یوپی، گجرات، مہاراشٹر اور دیگر علاقوں کے مہاجر بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ بہار کالونی لیاری کا علاقہ تھا اور لیاری کی پہچان شیدی مکرانی یعنی بلوچ بھائی ہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے پورے بہار کالونی میں ایک بھی مکان میں بلوچ نہیں دیکھا۔ البتہ ٹینڈی روڈ کے اختتام سے پہلے جو مشہور کوئلہ گودام تھا، اس کے عقب میں مکرانیوں کی آبادی تھی۔ بہار کالونی کے پڑوس کی آبادیوں رانگی واڑہ، چاکی واڑہ، کلا کوٹ، کلری، موسیٰ لین، بغدادی، گلبائی، ماری پور وغیرہ خالصتاً بلوچ آبادیاں تھیں۔ بہار کالونی شاید سطح سمندر سے نیچے تھا کہ وہاں آپ 1 فٹ کھودیں تو پانی نکل آتا تھا، لیکن یہ کھارا پانی ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے مکانات جو کہ پہلے سے ہی بہت پرانے تھے اکثر سیلن زدہ تھے۔ دیواروں پر رنگ و روغن زیادہ دیر نہیں رہ پاتا۔ زیادہ تر مکانات ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اور کئی مکانات کھنڈر کی شکل میں تھے جہاں چمگادڑیں ڈیرے جمائے رکھتی تھی۔ مجھے یاد ہے مغرب کے بعد نیم اندھیرے میں اکثر چمگادڑیں اڑتی دکھائی دیتی۔ یہاں سیوریج کا نظام اور گٹر لائنیں بھی نہیں تھیں۔ گھروں کے باہر بیت الخلا ہوتے تھے جن کے ساتھ گلی میں ایک حوضی بنی ہوتی تھی
ہر دوسرے دن بلدیہ کی ایک بڑی سی ٹنکی جو بیل گاڑیوں پر لدی ہوتی تھی وہ ان حوضیوں میں سے سارا گندا پانی لے کر انہیں خالی کرتی۔ تقریباً ہر روز ہی ان حوضیوں اور نالیوں پر فینائل کا اسپرے کیا جاتا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں مچھر نظر نہیں آتے تھے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ یہاں سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پورے بہار کالونی میں ایک بھی پارک نہیں تھا، گھروں میں پانی کی لائنیں بھی نہیں تھیں۔ بلدیہ کی جانب سے ٹینکر آتے جن سے کوپن کے ذریعے پانی ملتا تھا۔ یہ پانی ماشکی یعنی سقے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ البتہ بجلی نہ تھی، البتہ بجلی موجود تھی اور تقریباً ہر گھر میں تھی، اور شاید ہی کبھی بجلی جاتی تھی۔ گلیوں میں البتہ ایک آدھ ہی جگہ اسٹریٹ لائٹ تھی، چنانچہ رات کے وقت لوگ گھروں سے کم ہی نکلتے تھے کہ اندھیرے راستوں میں نالیاں اور گٹر پھلانگنا خاصا جان جوکھوں کا کام تھا۔ امتحانوں کے دنوں میں ان اسٹریٹ لائٹس کے نیچے وہ طالب علم پڑھتے نظر آتے جن کے گھروں میں بجلی نہیں تھی یا گھر اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں تنہائی اور یکسوئی میسر نہ تھی۔ مکانات بہت سادہ تھے اور زیادہ تر ایک منزلہ تھے۔ چند ایک ہی 2 منزلہ گھر تھے جن میں ایک ہمارا گھر بھی تھا جہاں ہم کرائے پہ رہتے تھے۔ ہمارے مکان مالک کانپور کے مہاجر 2 بھائی تھے۔ ہمارے نیچے والے حصے میں بھی کرایہ دار تھے۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کے گھر جن کے بیچ سے ایک دیوار میں سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا اور انتہائی بائیں جانب ایک اور کرایہ دار رہتے تھے۔ یہ دونوں مالک مکان اور ہم 3 کرایہ دار گھرانے سب آپس میں بڑے شیر و شکر رہتے تھے۔ تمام گھروں کی چھت ملی ہوئی تھی جس پر جانے کا راستہ ہمارے گھر کی سیڑھیوں کے ساتھ تھا۔ یہ چھت میرا کھیل کا میدان تھا جہاں میں پتنگوں کے گرنے کا انتظار کرتا، اور ایسے ہی ایک بار مالک مکان کا ایک بیٹا جو میرا ہم عمر تھا پتنگ اڑاتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہوئے نیچے جا گرا تھا، اور یہ پہلی موت تھی جو میں نے زندگی میں دیکھی۔ ہمارے مالک مکانوں کے 5 گھروں کا ایک سا نقشہ تھا جو اکثر دوسرے گھروں کا بھی تھا۔ ایک بڑا سا کمرہ، اس کے ساتھ برآمدہ، اس کے ساتھ آنگن یا صحن، ایک جانب باورچی خانہ اور ایک غسل خانہ، اور گھروں سے باہر کی جانب گلی میں بیت الخلاء۔ یہ کل کائنات تھی۔ البتہ ہمارے مالک مکان کے صحن میں ایک نیم کا درخت بھی تھا جس کی نمولیوں سے ہم آم کی دکان سجاتے تھے۔ رات کے وقت انہی میں کسی کے آنگن میں یہاں پہل دودھ، کھوکھو یا کوڑا جمال چھائی وغیرہ کھیلتے، یا لڑکیاں رسی کودتی، گٹے کھیلتی۔ چھٹی کے دنوں میں 2 چارپائیاں کھڑی کر کر ان پر چادر یا دری ڈال کر نیچے ہنڈ کلیاں پکائی یا گڑیا کھیلتی، اور کبھی کبھار 1-2 پیسے جمع کر کے بڑی دھوم دھام سے گڑیوں کی شادی کرتی، اور یہیں بیٹھ کر آپا کا کھیل بھی کھیلا کرتی تھی۔ ہم لڑکے یا تو گلی میں بیٹ بلہ، گلی ڈنڈا، لوڈو یا کنچے کھیلتے تھے، یا پھر گھروں میں ہی کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور شوق بھی بچپن میں ہوتا تھا، وہ سگریٹ کے خالی پاکٹ جمع کیا کرتے تھے، اور ان خالی پاکٹوں سے پھر کھیلا کرتے تھے کہ کون جیتتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ کھیل تھا، اور بڑے رنگ برنگے سگریٹ کے خالی پاکٹ ہوتے تھے جن کے اندر کچھ قیمتی ہوتے تھے، جیسے 3 کیسل پاشنگ شو وغیرہ کے، یا 555 وغیرہ کے۔ ہمارے گھر سے دائیں جانب یعنی مشرق کی طرف جائیں جہاں ٹینڈی روڈ تھا جس پر 11 نمبر بس کا آخری اسٹاپ تھا، بائیں جانب یعنی مغرب میں مسان روڈ تھی جہاں میں اپنی امی اور دادی کے ساتھ آٹے کی چکی پر جایا کرتا تھا۔ میرے ذہن کے پردے پر مسان روڈ سے زمانہ قدیم کی کسی تجارتی منڈی کا تصور ابھرتا ہے۔
اب نہ جانے کیا حال ہو، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے یہاں اونٹ گاڑیاں، اونٹ، گھوڑے اور گدھے بندھے نظر آتے تھے۔ بڑے بڑے گٹھوں میں نہ جانے کیا بندھا ہوا ہوتا تھا، اور فضا میں حقے کے تمباکو اور جانوروں کے فضلے کی بو پھیلی ہوتی تھی۔ مزید دوسری آڈیو میں آپ کو بہار کالینی کے متعلق آگاہ کریں گے۔